السلام علیکم دوستو، تو میں حاضر ہوں کہانی کے بقیہ حصے کے ساتھ۔ کہانی کو پورا سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں نے اپنے دیور کو سمجھایا کہ اگر تم ایک دفعہ کالی گھوڑی کی سواری کر لو گے تو تم روز یہی عیش کرو گے اور تمہارا شوق بھی دن بہ دن بڑھتا جائے گا۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم اس بارے میں مجھ سے کبھی بات مت کرنا۔ لیکن میرا دیور تھا کہ میری کوئی بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، بھابھی میں اس بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ میں نے اپنے دیور سے کہا، اگر تمہارے بھائی کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ مجھے بھی تمہارے ساتھ ساتھ اس گھر سے نکال دے گا۔ اس روز میں نے اپنے دیور کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں اپنے ارادے میں ناکام رہی۔ اس روز میرا دیور مجھ سے کہنے لگا، میں کبھی اس کے بعد آپ کو دوبارہ تنگ نہیں کروں گا۔ میں صرف ایک دفعہ کالی گھوڑی کی سواری کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس بات کے بارے میں بھائی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ میرا دیور بہت ضد کر رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ پریشان مت ہوں، جب سب رات کو سو جائیں گے میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ وہ ابھی تک اپنی ضد پر قائم تھا، لیکن میں اس کی ضد ایسی تھی جو میں کبھی بھی پوری نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، مجھے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا کہ اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کیونکہ ایسی بات زیادہ دیر چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے اپنے دیور کی بات نہ مانی، کیونکہ مجھے پتہ تھا میرا دیور یہ بات کئی روز تک بھول جائے گا۔ لیکن اس بات کو تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن میرا دیور ابھی تک اپنی ضد پر قائم تھا۔ دن ایسے گزرتے رہے اور میں نے اپنے دیور کی بات نہیں مانی۔ پھر ایک روز میں اپنی ماں سے ملنے کے لیے گاؤں جانا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا میں اپنے دیور کے ساتھ چلی جاؤں، کیونکہ ان دنوں میرا شوہر شہر سے باہر گیا ہوا تھا، لیکن مجھے اپنے گھر جانا بھی ضروری تھا کیونکہ میری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس روز میں اپنے دیور کے کمرے میں گئی اور اس کی منتیں کرنے لگی کہ وہ مجھے میرے گھر لے جائے، کیونکہ میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میرا دیور مجھ سے کہنے لگا، بھابھی پہلے آپ میری بات کو پورا کریں۔ میں نے اس سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے پھر وہی بات کی، میں کالی گھوڑی کا سفر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنے دیور کی ایسی شرط سن کر بہت زیادہ غصہ آیا، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، میں بہت زیادہ مجبور تھی۔ یہ تقریباً شام کا وقت تھا، میں اکیلی گھر جا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس روز میں نے حامی بھر لی کہ پہلے وہ مجھے میرے گھر لے چلے، اس کے بعد میں اسے کالی گھوڑی پر سواری کروا دوں گی۔ میرا دیور میری اس بات پر راضی ہو گیا اور وہ مجھے لے کر میری ماں کے گھر آ گیا۔ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ گھر واپس جاتے ہی میرے دیور نے وہی ضد کرنی ہے، کیونکہ میں نے اسے حامی بھر لی تھی کہ میں یہ تمہاری ضد پوری کر دوں گی، اور اب اگر میں ایسا نہ کرتی تو وہ مجھ پر بہت زیادہ غصہ کرتا۔ امی کی طبیعت کی خبر لینے کے بعد میں اور میرا دیور صبح اٹھتے ہی گھر واپس آ گئے۔ گھر آتے ہی میرا دیور سو گیا، کیونکہ وہ کافی زیادہ تھکا ہوا تھا اور میں ساری رات نہیں سو پائی تھی۔ تو جیسے ہی رات ہوئی میرا دیور میرے کمرے میں آ گیا۔ وہ بہت زیادہ پرجوش لگ رہا تھا۔ میرا دیور مجھ سے کہنے لگا، بھابھی اب مجھے آپ کالی گھوڑی کی سواری کرنے دیں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ایسی بات ماننے کے لیے راضی ہو گئی، کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کر رکھا تھا، لیکن مجھے اس بات کا خوف تھا اگر ہمیں یہاں کسی نے دیکھ لیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ لیکن میرا دیور بہت زیادہ پرجوش تھا، اسے کسی بات کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ اس رات میں اپنے دیور کی اتنی تیز رفتاری دیکھ کر بہت زیادہ حیران رہ گئی۔ حالانکہ میں اسے بہت چھوٹا بچہ سمجھتی تھی، لیکن میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ اس نے تو میری آنکھیں کھول کے رکھ دی تھی۔ میں آج تک اپنے دیور کو بچہ سمجھتی رہی، مگر یہ تو بہت ہمت سے کام کر رہا تھا۔ میرے دیور کے سارے شوق بڑوں والے تھے، پڑھائی سے زیادہ اس کی توجہ دوسرے کاموں کی طرف ہوتی تھی۔ لڑکیوں میں اس کا بہت زیادہ دھیان ہوتا تھا۔ مجھے صرف ایک بات کا ڈر تھا کہ میرا شوہر بہت سخت مزاج آدمی ہے، اور اگر اسے اس بات کی بھنک بھی پڑ جاتی تو مجھے اور میرے دیور کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا۔ یہاں تک کہ جب تک میرا شوہر گھر ہوتا تھا میرا دیور میرے کمرے کے آس پاس بھی نظر نہیں آتا تھا، اور جیسے ہی میرا شوہر اپنی ڈیوٹی پر جاتا تو میرا دیور میرے کمرے پر سوار ہو جاتا۔ میں نے آج اپنے دیور کی ہر ضد پوری کر دی تھی اور اسے کالی گھوڑی کا سفر بھی کروا دیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میرا دیور آج کے بعد مجھے کبھی ایسی بات نہیں کرے گا، لیکن میرا دیور تو کالی گھوڑی کا بہت زیادہ شوقین نکلا تھا۔
وہ ہر وقت ایسی ہی باتیں کرنے لگا تھا۔ جب بھی اسے موقع ملتا وہ میری منتیں کرنے لگ جایا کرتا کہ بھابھی مجھے کالی گھوڑی کا سفر کر لینے دیں۔ اس کا یہ شوق دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اب ہر روز میری منتیں کرنے لگ جایا کرتا، مگر میں اسے یہ سب کچھ نہیں کروانا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا دیور ابھی سے ان باتوں میں لگ جائے۔ پھر ایک روز میں نے یہ فیصلہ کر لیا میں اس کے بارے میں اپنے شوہر کو بتا دوں تاکہ وہ خود اپنے بھائی کو سنبھال لے، لیکن میں نے ہر طرح سے سوچا تو مجھے یہ بات بھی اچھی نہیں لگی، کیونکہ کیا پتہ میرا شوہر میرے دیور کو ہی کچھ نہ کہتا، کیونکہ غصے میں انسان کچھ بھی کر دیتا ہے، اور ویسے بھی اگر میرا دیور ہی مکر جاتا تو پورے گھر میں مجھے ذلالت برداشت کرنی پڑتی۔ یہی وجہ تھی میں نے ایسی بات کسی سے بیان نہیں کی، لیکن میں اپنے دیور کی ایسی ضدوں سے بہت زیادہ گھبرانے لگی تھی۔ لیکن اب ہر روز وہ میری منتیں کرنے لگا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا میں اس کی منتیں پوری کر دوں گی اور اس کی ہر ضد پوری کر دوں گی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ بچہ ہے اور کالی گھوڑی کی ٹھیک طرح سے سواری نہیں کر پائے گا اور جلد ہی سفر کر کے تھک جائے گا۔ مگر میرا یہ گمان بالکل ٹھیک ثابت نہیں ہوا۔ میرا چھوٹا دیور بہت زیادہ تیز نکل رہا تھا، وہ اپنے بھائی سے بھی 4 قدم آگے تھا۔ جب میرے دیور نے ایک دفعہ پھر سے اپنا شوق پورا کر لیا اور کالی گھوڑی پر سفر کر لیا تو وہ میرے کمرے سے باہر نکل رہا تھا اور بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ چمک تھی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، شکریہ بھابھی اتنا مزہ دینے کے لیے، آج تو مجھے بہت زیادہ مزہ آیا۔ وہ تشکر بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں بھی اس کی اتنی خوشی دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ پھر ایک روز میرا دیور مجھ سے کہنے لگا، بھابھی میں کیا کروں، آپ کی کالی گھوڑی اتنی زیادہ مزے کی تھی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس پر روز سفر کروں۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اگر آپ بھائی کو ایسی بات مت بتائیں تو میں اکثر اوقات اپنا ایسا شوق پورا کرتا رہوں گا، آپ میرا ساتھ دیں گی نا؟ میں نے تو پہلے تو نہ میں سر ہلا دیا، لیکن جب اس نے پھر سے منتیں کی تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری ہر بات مانوں گی، لیکن یاد رکھنا اس بات کی بنا کسی کو پڑ نہ جائے۔ دیور کی ایسی باتوں سے میں بہت زیادہ مطمئن ہو چکی تھی، کیونکہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گا۔ میں اس بات کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ جب سے میں شادی کر کے آئی تھی میرے دیور کی نظر میری اس کالی گھوڑی پر ٹک گئی تھی جو کہ مجھے میرے بابا نے تحفے میں دی تھی۔ میرا دیور بہت زیادہ اچھی گھڑ سواری کر لیا کرتا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اتنا ماہر گھڑ سوار ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اب اپنے دیور سے بہت زیادہ اطمینان تھا، کیونکہ وہ میری ہر بات کا خیال رکھتا تھا۔ میرا دیور مجھ سے اور میں اپنے دیور سے بہت زیادہ خوش تھی۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملیں گے ایک اچھی اور عمدہ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔